شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کروڑوں درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر، تمام صحابہ کرام پر۔ سیرت النبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یمن میں ایک قبیلہ حمیر تھا، وہاں ایک شخص سیف بن یزان تھا، وہ سیف حمیری بھی کہلاتا تھا۔ کسی زمانے میں اس کے باپ دادا اس ملک پر حکومت کرتے تھے، لیکن پھر حبشیوں نے یمن پر حملہ کیا اور اس پر قبضہ کر لیا۔ وہاں حبشیوں کی حکومت ہو گئی۔ 70 سال تک یمن حبشیوں کے ہی قبضے میں رہا۔ جب یہ سیف بڑا ہوا تو اس کے اندر اپنے باپ دادا کے ملک کو آزاد کرانے کی امنگ پیدا ہوئی، چنانچہ اس نے ایک فوج تیار کی۔ اس فوج کے ذریعے حبشیوں پر حملہ کیا اور انہیں یمن سے بھگا دیا۔ اس طرح وہ اپنے باپ دادا کے ملک کو آزاد کرانے میں کامیاب ہو گیا اور وہاں کا بادشاہ بن گیا۔ یہ یمن عرب کا علاقہ تھا۔ جب اس پر حبشیوں نے قبضہ کیا تھا تو عرب کو بھی بہت افسوس ہوا تھا۔ 70 سال کے بعد جب یمن کے لوگوں نے حبشیوں کو نکال کر باہر کیا تو عربوں کو بہت زیادہ خوشی ہوئی۔ ان کی خوشی کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ انہی حبشیوں نے ابرہ کے ساتھ مل کر مکہ پر چڑھائی کی تھی۔ چاروں طرف عربوں کے وفد سیف کو مبارک دینے کے لیے آنے لگے۔ قریش کا بھی ایک وفد مبارک دینے کے لیے روانہ ہوا۔ اس وفد کے سردار حضرت عبد المطلب تھے۔ یہ وفد جب یمن پہنچا تو سیف اپنے محل کے اندر تھا، اس کے سر پر تاج تھا، سامنے تلوار رکھی ہوئی تھی۔ حمیری سردار اس کے دائیں بائیں بیٹھے تھے۔ سیف کو قریش کے وفد کی آمد کے بارے میں بتایا گیا۔ اسے یہ بھی بتایا گیا کہ یہ لوگ کس رتبے کے ہیں۔ اس نے ان لوگوں کو آنے کی اجازت دی۔ یہ وفد دربار میں پہنچا۔ عبد المطلب آگے بڑھ کر اس کے سامنے جا کھڑے ہوئے۔ انہوں نے بات کرنے کی اجازت چاہی۔ سیف نے کہا، اگر تم بادشاہ کے سامنے بولنے کے آداب سے واقف ہو تو ہماری طرف سے آپ کو اجازت ہے۔ تب عبد المطلب نے کہا، اے بادشاہ، ہم کعبہ کے خادم ہیں، اللہ کے گھر کے محافظ ہیں۔ ہم آپ کو مبارکباد دینے آئے ہیں کہ یمن پر حبشیوں کی حکومت ہمارے لیے بھی بوجھ بنی ہوئی تھی۔ آپ کو مبارک ہو کہ آپ کے اس کارنامے سے آپ کے بزرگوں کو بھی عزت ملے گی اور آنے والی نسلوں کو بھی وقار حاصل ہوگا۔ سیف ان کی یہ الفاظ سن کر بہت خوش ہوا اور بے اختیار بول اٹھا، اے شخص، تم کون ہو؟ کیا نام ہے تمہارا؟ تو انہوں نے کہا کہ میرا نام عبد المطلب بن ہاشم ہے۔ سیف نے ہاشم کا نام سن کر کہا، تب تو تم ہماری بہن کے لڑکے ہو۔ عبد المطلب کی والدہ مدینے کے قبیلے خزرج کی تھیں اور خزرج کا قبیلہ دراصل یمن کا ہی تھا، اس لیے سیف نے ہاشم کا نام سن کر کہا، تب تو تم ہماری بہن کے لڑکے ہو۔ پھر اس نے کہا، ہم سب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، آپ کے جذبات کی قدر کرتے ہیں۔ اس کے بعد قریش کے وفد کو سرکاری مہمان خانے میں ٹھہرا دیا گیا۔ ان کی خوب خاطر مدارت کی گئی، یہاں تک کہ 1 ماہ گزر گیا۔ 1 ماہ کی مہمان نوازی کے بعد سیف نے انہیں بلایا۔ عبد المطلب کو اپنے پاس بلا کر ان سے کہا، اے عبد المطلب، میں اپنے علم کے پوشیدہ رازوں میں سے ایک راز آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ تمہارے علاوہ کوئی اور ہوتا تو میں ہرگز نہیں بتاتا۔ تم اس راز کو اس وقت تک راز ہی رکھنا جب تک خود اللہ تعالیٰ اس راز کو ظاہر نہ فرمائے۔ ہمارے پاس ایک پوشیدہ کتاب ہے، وہ پوشیدہ رازوں کا ایک خزانہ ہے، ہم دوسروں سے اس کو چھپائے رکھتے ہیں۔ میں نے اس کتاب میں ایک بہت عظیم الشان خبر اور ایک بڑے خطرے کے بارے میں پڑھ لیا ہے اور وہ آپ کے بارے میں ہے۔ عبد المطلب یہ باتیں سن کر حد درجہ حیرت زدہ ہوئے اور پکار اٹھے، میں سمجھا نہیں کہ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا، سنو عبد المطلب، جب تہمہ کی وادی یعنی کہ مکہ میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جس کے دونوں کندھوں کے درمیان بالوں کا گچھا یعنی کہ مہر نبوت ہو تو اسے امامت اور سرداری حاصل ہوگی۔ اس کی وجہ سے تمہیں قیامت تک کے لیے اعزاز ملے گا اور عزت ملے گی۔ عبد المطلب نے یہ سن کر کہا، اے بادشاہ، اللہ کرے کہ آپ کو بھی ایسی خوش بختی میسر آئے۔ آپ کی ہیبت مجھے روک رہی ہے، ورنہ میں آپ سے پوچھتا کہ اس بچے کا زمانہ کب ہوگا۔ بادشاہ نے جواب میں کہا، یہی اس کا زمانہ ہے، اسی زمانے میں یا تو یہ بچہ پیدا ہوگا یا پیدا ہو چکا ہے اور اس کا نام محمد ہوگا۔ اس کے والد کا انتقال ہو جائے گا اور اس کے دادا اور اس کے چچا اس کی پرورش کریں گے۔ ہم بھی اس کے آرزو مند ہیں کہ وہ بچہ ہمارے ہاں پیدا ہو۔ اللہ تعالیٰ اسے کھلے عام ظاہر فرمائے گا اور اس کے لیے ہم میں سے یعنی کہ مدینے کے قبیلے خزرج اس نبی کے مددگار بنیں گے
اور اس کے ذریعے نبی کی خاندان اور قبیلے والوں کو عزت حاصل ہوگی اور انہی کے ذریعے ان کے دشمنوں کو ذلت ملے گی اور ان کے ذریعے وہ تمام لوگوں سے مقابلہ کرے گا اور ان کے ذریعے زمین کے اہم علاقے فتح کرے گا۔ وہ نبی رحمان کی عبادت کرے گا اور شیطان کو دھمکائے گا، آتش کدواں کو ٹھنڈا کرے گا یعنی کہ آگ کے پجاریوں کو مٹائے گا، بتوں کو توڑ ڈالے گا، اس کی ہر بات آخری فرمان ہوگی، اس کے احکامات انصاف والے ہوں گے، وہ نیک کاموں کا حکم دے گا اور خود بھی اس پر عمل کرے گا، برائیوں سے روکے گا اور اس کو مٹا ڈالے گا۔ عبد المطلب نے سیف بن یزان کو دعا دی اور پھر کہا، اور کچھ اس کی تفصیل یوں ہے کہ بات تو ڈھکی چھپی ہے اور علامتیں پوشیدہ ہیں، مگر اے عبد المطلب اس میں شبے کی بات نہیں کہ تم ہی اس کے دادا ہو۔ عبد المطلب یہ سن کر فوراً سجدے میں گر گئے۔ پھر سیف نے ان سے کہا، اپنا سر اٹھائیں، اپنی پیشانی اونچی رکھیں اور مجھے بتائیں جو کچھ میں نے تم سے کہا ہے، کیا تم نے ان میں سے کوئی علامت اپنے ہاں دیکھی ہے؟ اس پر عبد المطلب نے کہا، ہاں، میرا ایک بیٹا تھا، میں اسے بہت چاہتا تھا، میں نے ایک شریف اور معزز لڑکی آمنہ بنت وہب عبد مناف سے اس کی شادی کر دی، وہ میری قوم کی انتہائی باعزت خاندان سے تھی، اسے میرے بیٹے کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا، میں نے اس کا نام محمد رکھا، اس بچے کا باپ اور ماں دونوں فوت ہو چکے ہیں، اب میں اور اس کا چچا ابو طالب اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ اب سیف نے ان سے کہا کہ میں تمہیں جو کچھ بتاتا ہوں وہ واقعہ اسی طرح ہے، تم اپنے پوتے کی حفاظت کرو، اسے یہودیوں سے بچائے رکھو، اس لیے کہ وہ اس کے دشمن ہیں، اور یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہرگز ان لوگوں کو اس پر قابو نہیں پانے دے گا، اور میں نے جو کچھ آپ کو بتایا ہے اس کا اپنے قبیلوں والوں سے ذکر نہ کرنا، مجھے ڈر ہے کہ ان باتوں کی وجہ سے لوگ اس کے ساتھ حسد اور جلن کرنے لگ جائیں گے، اور یہ لوگ سوچ سکتے ہیں کہ یہ عزت اور بلندی آخر انہیں کیوں نہیں ملی، یہ لوگ ان کے لیے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کریں گے، اگر یہ لوگ اس وقت تک زندہ نہ رہے تو ان کی اولادیں یہ کام کریں گی، اور اگر مجھے یہ معلوم نہ ہوتا کہ اس نبی کے ظہور سے پہلے ہی موت مجھے آ لے گی تو میں اپنے اونٹوں اور قافلے کے ساتھ روانہ ہوتا اور اس کی سلطنت کے مرکز یعنی کہ یثرب پہنچ جاتا، کیونکہ میں اس کتاب میں یہ بھی بات پاتا ہوں کہ ان کا شہر یثرب ہوگا اور وہاں سے ہی ان کی سلطنت چلے گی، اور ان کی طاقت کا سرچشمہ یثرب ہی ہوگا، اور ان کی مدد اور نصرت کا ٹھکانہ ہوگا، اور ان کی وفات کی جگہ بھی یہی ہوگی۔ مدینہ منورہ کا پہلے نام یثرب تھا اور انہیں یہیں ہی دفن کیا جائے گا۔ ہماری کتاب پچھلے علوم سے بھری پڑی ہے، مجھے پتا ہے کہ اگر میں اسی وقت ان کی عظمت کا اعلان کروں تو خود ان کے لیے اور میرے لیے خطرہ پیدا ہو جائے گا۔ یہ ڈر نہ ہوتا تو میں اسی وقت ان کے بارے میں یہ تمام باتیں سب کو بتا دیتا، عربوں کے سامنے ان کی سر بلندی اور اونچے رتبے کی داستانیں سناتا، لیکن میں نے یہ راز تمہیں بتایا ہے، تمہارے ساتھیوں میں سے بھی کسی کو نہیں بتایا۔ اس کے بعد اس نے عبد المطلب کے ساتھیوں کو بلایا، ان میں سے ہر ایک کو 10 حبشی غلام، 10 حبشی باندیاں اور دھاری دار یمنی چادریں، بڑی مقدار میں سونا چاندی، 100 اونٹ اور عنبر کے بھرے ہوئے ڈبے دیے۔ پھر عبد المطلب کو اس سے 10 گنا زیادہ دیا اور بولا، سال گزرنے کے بعد میرے پاس ان کی خبر لے کر آنا اور ان کے حالات بتانا۔ سال گزرنے سے پہلے ہی اس بادشاہ کا انتقال ہو گیا۔ عبد المطلب اکثر اس بادشاہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ آپ کی عمر مبارک 8 سال کی ہوئی تو عبد المطلب کا انتقال ہو گیا۔ اسی طرح ایک عظیم سرپرست کا ساتھ چھوٹ گیا۔ اس وقت عبد المطلب کی عمر 95 سال تھی۔ تاریخ کی بعض کتابوں میں ان کی عمر اس سے بھی زیادہ لکھی ہے۔ جس وقت عبد المطلب کا انتقال ہوا، آپ ان کی چارپائی کے پاس ہی موجود تھے۔ آپ رونے لگے۔ عبد المطلب کو ہجوم کے مقام پر ان کے دادا قصہ کے پاس دفن کیا گیا ہے۔